عمیر نیازی صاحب ذرا یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کا ایک نقطہ ہے کہ آپ کی گفتگو تو بڑی اچھی ہوتی ہے اور بھی لوگوں کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اداروں کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کرتا ہے بلکہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے اس کی آپ کیسے وضاحت کریں گے؟ اچھا جی، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کانٹیکس دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور جیل بھی ایسی کاٹ رہے ہیں کہ کسی کو آپ نے عمران خان کی شکل تک نہیں دیکھنے دی، کسی عوام کے بندے نے آواز نہیں سنی. حالانکہ اور بھی پولیٹیکل لیڈرز جیل جاتے رہے، وہ اپنی پیشیوں پہ آتے تھے، وہ میڈیا سے اوپنلی بات کرتے تھے، ان کی اوور آل لائیو رپورٹنگ ہوتی تھی، ان کا آنا جانا سارے دیکھتے تھے. اب دیکھیں، اس فیز میں عمران خان کی آواز کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ اس سوشل میڈیا نے زندہ رکھا ہے. وہ بیسیکلی عمران خان کی توانا آواز بن کے سامنے آیا. ٹھیک ہے، اس میں اب وہ آرگینکلی ڈیولپ ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی ہے، اس میں خان کے چاہنے والے اکراس دا بورڈ باہر بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. پھر کچھ لوگوں کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ مائنس نہیں کر سکتے، جس طرح سے طارق فضل بھائی بات کر رہے تھے. مگر دیکھیں، سوشل میڈیا سورس آف انفارمیشن ہے، ادھر غلط بھی انفارمیشن آئے گی، صحیح بھی آئے گی. بات ہے کہ عوام عقل رکھتی ہے، وہ چیزوں کو ڈیسائفر کر سکتی ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ جی ادارے پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، بھئی ادارے کے رول کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے نا، کہ سیاست کا رول کس کا ہے؟ سیاست کا رول سیاست دانوں کا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں کہ جی دہشت گردی سے لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، دہشت گرد سے تو بالکل ہمارے ادارے لڑیں گے، مگر دہشت گردی سے کون لڑے گا؟ دہشت گردی سے اس قوم نے لڑنا ہے. ان کو کون ایک پیج پہ لائے گا؟ ان کو سیاستدان ایک پیج پہ لائیں گے. بات ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا لفظوں کا فرق ہے، مگر ان چیزوں کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری ایک جماعت کو، ہم نے کوشش بھی کی باقاعدہ کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح ٹیررسٹ جماعت لیبل کیا جائے، سارا کچھ مطلب کر کے دیکھ لیا گیا. بات ہے پھر بھی آج بھی تمام تر ان حملوں کے باوجود تحریک انصاف کھڑی کس چیز پہ ہے؟ کہ رول آف لاء کے لیے کھڑی ہے. آپ کے آئین پاکستان جو رول دیتا ہے تمام اداروں کو، ان کی بات کر رہی ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے آپ بتا دیں، ہم اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں. اچھا، آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا تو مظہر عباس صاحب، آپ بھی پچھلے دنوں گوادر میں ایک بک فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے. تو کل رات کو گوادر کراچی کوسٹل ہائی وے جو ہے وہاں پہ بسوں کو روک کے اور کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو قتل کر دیا گیا ہے. بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے. یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا کہ جعفر ایکسپریس پر جو حملے کا واقعہ ہے اس کے بعد جس طریقے سے حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے ہو کے سامنے آ کر ایک متحدہ محاذ بنانا چاہیے تھا، وہ نہیں بنایا گیا، اور ابھی کل بھی ایک واقعہ ہو گیا ہے. تو پھر یہ ان میں اگر محاذرہ ہی کم نہیں ہو رہی تو آپ کے خیال میں اس کا فائدہ جو ہے دہشت گردوں کو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہو ہی رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، خود خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں. تو آپ کے اگر 2 حساس ترین صوبے اس وقت ڈسٹربڈ ہیں تو پاکستان ایک نارمل اسٹیٹ کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا اس چیز کو صرف ایک ہی انداز میں ڈیل کرنے کا نہ سوچا جائے. گوادر میں وہاں جا کے لڑکے لڑکیوں سے جو بات چیت ہوئی، وہاں جتنا ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، جتنا ان کے ہاتھوں میں نے کتابیں دیکھی ہیں، تو وہ تو اس طریقے سے سوچ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں بالکل، اور یہ بات اس میں تو کوئی دو رائے نہیں آپ کے خیال میں کہ اگر آپ کسی کو آپ کے خیال میں اب بلوچستان میں آپریشن ناگزیر نہیں ہو گیا؟ آپ دیکھیں کتنے آپریشن ناگزیر آپریشنز آپ نے کیے ہیں اس ملک میں، آپ ان کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں. جتنے چیز یہ ہوتی ہے کہ بالکل ٹیررزم کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کی بنا پہ اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کو ہی روک دیں پوری طریقے سے، تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ پولیٹیکل اسٹرگل، دیکھیں دہشت گردی ہمیشہ سیاسی جدوجہد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد کو ڈیمیج کرتی ہے. لیکن اگر آپ سیاسی جدوجہد کا راستہ ہی روک دیں، آپ سوچیں کہ کراچی میں کیا ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں. مطلب اگر کچھ لوگ جو ہے یہاں مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے تو کیا وہ مسلح تھے؟ اگر وہ سیاسی مظاہرہ کر کے، آپ اس کی وجہ سے دیکھیں 3-4 گھنٹے کراچی کی مین شاہراہ پہ ٹریفک جیم رہا. لوگوں نے افطاری سڑکوں پہ بیٹھ کر کی افطاری، صرف کس وجہ سے کہ آپ کی ہینڈلنگ ایسی تھی
کہ آپ نے 50-100 لوگ آ کے مظاہرہ کر دیتے, معاملہ ختم ہو جاتا. اگر اس کے بعد آپ نے گرفتاری کرنی ہی تھی تو آپ اس کے بعد گرفتاری کر لیتے. پھر آپ نے گرفتاری کی, بیل ہوئی, پھر آپ نے اس پہ MPO لگا دیا. یہ چیزیں کہاں کس طرف لے جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے, ان سیاسی کارکنوں کو پھر کس طرف لے جائیں گی وہ چیزیں؟ اچھا, اس کو ہماری ریاست نہیں سوچ رہی. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ماضی میں بلوچستان میں ماضی کے آپریشن 70 سے لے کے آج تک کے آپریشن کا جائزہ لے لیں. آپ خیبر پختونخوا میں آج تک کے آپریشن کا جائزہ لے لیں. ٹیررزم کو بالکل ڈیل کرنا چاہیے اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے سب کو متحد ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ کیا آپ معاملے کو سیاسی انداز میں ڈیل نہیں کریں گے؟ جی اچھا, اس پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے طارق فضل چودھری صاحب کہ اب ایک طرف اختر مینگل صاحب کل 28 مارچ سے لانگ مارچ کر رہے ہیں وڈ سے کوئٹہ کی طرف, دوسری طرف گوادر کوسٹل ہائی وے پہ دہشت گرد اپنا کام کر رہے ہیں. اور مدر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہے یا ہیومن رائٹس کے لیے جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں یہ جو دہشت گردی میں لوگ ملوث ہوتے ہیں. تو اب دہشت گردوں کو اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک ہی نظر سے اگر دیکھا جائے اور کہا جائے کہ سب کے خلاف آپریشن ہوگا تو کیا اس کا الٹیمیٹ فائدہ دہشت گردوں کو نہیں ہے؟ میر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ بھی بڑی ایک آپ یہ کہیں کہ صورتحال ایسی ہے جس کی تفصیلی وضاحت بڑی ضروری ہے. کوسٹل ہائی وے کی آپ نے بات کی, میں نے گوادر سے کراچی تک بائی روڈ اس پہ سفر کیا ہوا ہے اور 8 گھنٹے کا وہ سفر ہے. انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور وہ روڈ تھرو آؤٹ جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہے, اور وہ جو سمندر آپ اس روڈ پہ دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. وہ خوبصورتی ہے اس سمندر میں, آپ نے بھی غالباً مجھے بتایا کہ دیکھا ہے وہ ایریا. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن دیکھیں, آپ سیاسی جدوجہد کو, سیاسی پارٹیز کو آپ کسی صورت میں اس کا موازنہ یا لنک نہیں کر سکتے جو دہشت گرد ہیں اور ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ بے گناہ پاکستانیوں کو وہ جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. یہ جو مدر صاحب نے بات کی نا جی ہینڈلنگ غلط ہوگی, میں وہیں سے شروع کر لیتا ہوں. میں ان کی بات 100% مان لیتا ہوں. بھائی میں متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ انسانوں کی ہے, فرشتوں کی نہیں ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہینڈلنگ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ نے کہا جناب فلاں ایکٹ آپ نے غلط بنایا, چلیں جی غلط ہوگا اس میں نے آپ کو کہا اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں مل بیٹھ کے. ہم بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. بحث اس بات پہ ہے کہ آپ یہ مثال دے کہ جناب کو یہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیا گیا, جلوس نہیں کرنے دیا گیا, لہٰذا ان کی آواز جو ہے دہشت گردوں کی آواز میں, یا ان کا بیانیہ کہہ لیں, چلیں میں آواز نہیں کہتا, بیانیہ کہہ لیں, وہ ان کے بیانیے سے جو ہے وہ میچ کر رہا ہے, وہ دہشت گردوں کی کاز کی سپورٹ کر رہا ہے. اب 2 صوبوں کا آپ نے نام لیا, اب یہاں پہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اب تو تیسری ٹرم ہے ان کی کے پی میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے دہشت گردی کے خلاف آپ کو کوئی مضبوط اور توانا آواز نظر آتی ہے؟ میں خدا گواہ ہے, میں بالکل غیر سیاسی بات کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے بتا دیں, آپ ایز اے پاکستانی آپ سے سوال کرتا ہوں, لیکن وہ کہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ہم کلا کما کریں گے, ہم جو ادارہ ان کا کلا کما کرے گا اس کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جی میں پولیس اور CTD کے ذریعے کروں گا دہشت گردوں کا کلا کما. سر ایک طرف یہ بیان دیتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں جی ہمارے 8 سے 10 اضلاع کے اندر شام 4 بجے کے بعد نہ پولیس ہے نہ فوج ہے. یہ ان کا بیان ہے وزیر اعلیٰ کا. اگر اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ شام 4 بجے کی بات وہ غلط کر رہے ہیں, دوپہر 1:30-2 بجے کے بعد. چلیں میں اب آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس وہاں پہ افیکٹو نہیں ہے. عصر کے بعد, اب ظہر کے بعد, تو پولیس افیکٹو نہ ہوئی نا. میری بیانیے کی بات کر رہے ہیں نا جو میں عرض کر رہا ہوں آرگومنٹ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو بھی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو اکٹھا مل کے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو مضبوط بنانا اور ریٹ قائم کرنا ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو اکٹھا ہونا چاہیے. سر وہ تو بنیاد ہے نا. میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں لیکن آپ کو کنفیوژن ہے, آپ نئی دہشت گردی کے خلاف کھل کے آ رہے ہیں.